تو یوم الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا. خرچ کرنے میں سب سے زیادہ جو بہتر ہیں وہ اپنے عزیز و رشتہ دار ہیں، اپنے عزیز و رشتہ دار ہیں. بہتر یہی ہے کہ سب سے بہتر آپ ابھی کل میں اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہیں، وہ خالہ ہیں، وہ پھپھو ہیں، ان کے لیے فروٹ لے جائیں، ان کے لیے آپ مٹھائی لے جائیں، کوئی بھی ایسی چیز لے جائیں، یا ان کو گفٹ دے دیں، یا ان کے بچوں کے لیے کوئی چیز کر دیں اپنی وسعت کے مطابق جتنے بھی اللہ پاک نے آپ کو دی ہے. تو سب سے اولا کیا ہے کہ رشتہ دار ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ افضل الصدقات، سب سے بہترین صدقہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا. اپنے بیوی اللہ پاک نے فراوانی دی ہے، تو بعض اوقات فراوانی کو ہم وہ اتنا بند رکھتے ہیں تو بیوی بچوں کی ضروریات، خواہشات نہیں کہہ رہا میں، ضروریات بھی ہم پوری نہیں کرتے، تو ان کی ضروریات جو ہے وہ بھی پوری کی جائیں. دوسری اسی کے ضمن میں کہ کوئی یوم الانفاق فی سبیل اللہ، تو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس ادارے میں، تو یہ بھی ہمارا اب فیملی کا ہی ایک پوائنٹ بن چکا ہوا ہے، ہم بھی اسی کے ممبر بن چکے ہوئے ہیں. تو اس کی جو سلسلہ جات ہمارے آل پاکستان بھی جا رہی ہیں، اور مختلف سلسلوں میں یعنی بہت کچھ. ایک تو یہ ہے کہ سیرت کی برکت ہے. ہم جب یہاں پر 1 سال پہلے یعنی ربیع الاول کے تھوڑا سا پہلے یہاں شفٹ ہوئے، رینٹ پہ ہوئے، تو یہاں پہ 4 پینی لگا کے افتتاح کیا. اور وہ چیزیں بیان کرنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہے کہ سیرت کی برکات سے اللہ جل جلالہ نے کرونا میں چلتے ہوئے ادارے یوں ہوئے اور یہ سیرت والا ادارہ یوں ہوا. اب مشکلات تو ہوتی ہیں، جو ہی مشکلات آتی ہیں تو فوراً یہ چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ پڑھائی رہے ہمارے یہی مشکلات ہوں گی کہ بجلی کا بل ہے، رینٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو لیکن یہ جو پروٹوکول عزت ہے، یہ جو ہم نے سیرت پڑھی ہے، اس میں تو کتنی مشکلات سے وہ نکلیں اور دین کی کیسے خدمات کی ہیں. تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر تیسرے سٹیپ میں یہ ہے کہ اپنے ادارے کو بھی یاد رکھیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ پاک نے فراوانی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں کہیں نہ کہیں خرچ کرتے ہی ہیں، تو وہ ایک یونٹ ادارے کا آپ دفتر میں مجھ سے مل لیں. بٹ صاحب ہیں ہمارے، مولانا احسان الرحمان صاحب ہیں، ان کو بھی ماہانہ بیس پہ، سالانہ بیس پہ، ہفتے کے بعد میں، یا ان دنوں کے حالات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ہم ادارے کے ساتھ بھی جڑیں. ادارے کے ساتھ جڑنے میں ایک یہ ہوگا کہ ہمارے تقریباً 1 ملین پلس اخراجات ماہانہ ہوتے ہیں، اور برانچز بھی ہیں، اخراجات بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ 10 لاکھ کے اخراجات ہو رہے ہیں. تو ان 10 لاکھ کے اخراجات، 10 لاکھ کا ثواب میں کیسے کما سکتا ہوں؟ ہمیں نہیں ہے کہ اتنا دیں یا اتنا دیں، صرف آپ کو سعادت دینے کے لیے، جیسے اس میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو آپ 10 روپے ڈال دیتے ہیں اس پول میں جہاں پہلے سے 10 لاکھ ہے، تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کو مکمل ثواب ملتا ہے. ایک گاڑی یہاں سے سلیم صاحب سرگودا جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، تو اس کی گاڑی کے اوپر جو ایک کور ہے وہ بھی گاڑی کا حصہ ہے، جو شیشہ ہے وہ بھی حصہ ہے. اچھا ٹائر لگے ہوئے ہیں، ٹائر کا ایک نٹ لگا ہوا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ہے، 50 روپے کا بھی نہیں، تو لیکن وہ بھی اس گاڑی کا حصہ ہے. تو جب یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، اس سلسلے میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور مختلف لوگ ہیں، ان مختلف لوگوں کی مختلف سوچ جب مل جاتی ہے تو ان کو بھی پورا ثواب. اور اس میں سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ جیسے سر کی میں نے بات کی، حوصلہ افزائی کے کلمات، اور یہ حوصلہ افزائی کے جو کلمات جو کام کرنے والے تو ان کے لیے بڑھتے ہیں. یہ حوصلہ افزائی کے کلمات اپنے بیوی بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ملازمین کو، اور اپنے بچوں کو اور اپنے قریب والوں کو بولیں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی فوائد ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کرنا.